عجیب شان ہے. اتنی باریک نظر سے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے کہ دنیا کی کسی نبی کو یہ توفیق نہیں ملی اس باریکی اور لطافت کے ساتھ اپنے صحابہ کی توحید کی حفاظت کرے. بس ہمیں جو توحید نصیب ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے حوالے سے ہوئی ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے توحید مل گئی اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہی؟ جب محمد رسول اللہ کی پرواہ نہیں ہوگی تو توحید کے دائرے سے آپ کو مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا. کوئی سعادت آپ کی باقی نہیں رہے گی. سب سعادتیں سب برکتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے چلنے میں ہیں. اور یہی ہے جو قرآن بار بار ہمیں فرماتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے. قرآن کریم نے جو آپ کے دل کے راز کھولے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ کیسے کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ اگر خدا تعالیٰ آپ کے دل پر نظر رکھتے ہوئے محسوس نہ کرتا کہ ہر لحظہ حضرت محمد رسول اللہ کا دل یہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم. اور اس واقعہ کا اظہار پہلے گزر چکا ہے کہ میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کر گزارا کیا کرتی تھی. ہر لمحہ آپ کے دل سے آواز اٹھا کرتی تھی. جب بھی لوگ آپ کی تکریم کرتے تھے آپ کی عزت کرتے تھے تو دل کہا کرتا تھا میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا ہوں. تو اللہ نے فرمایا قل کہہ دے ان کو انما انا بشر مثلکم میں تو محض ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا. مگر یہ بھی بتا دے یوحا الی انما الہکم الہ واحد کہ بشر تو ہوں مگر وہ بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے, جس کو خدا کہتا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. بس بشر اور بشر میں وحی نے فرق کیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ بشر اپنے عاجزی کے آخری مقام تک پہنچا ہوا مثلکم کہہ دے. حالانکہ کہاں صحابہ کہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں دیگر مخاطب, مگر بشریت میں مثل کہنا ایک بہت ہی عظیم عرفان کا بیان ہے. بشریت کے پہلو سے خدا نے کوئی فرق نہیں فرمایا. بشریت کے باوجود وحی کا نازل ہونا اور اس عظیم وحی کا نازل ہونا جس کو قرآن کہتے ہیں یہ ہے آپ کی عظمت کا نشان. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مضمون کو پھر دوسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں جو قرآن نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ اعلان کر بتا دے سب کو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون کہ دیکھو میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. کیسے تسلی دے رہے ہیں بنی نوع انسان کو کہ تم سے بھی بشری خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. دیکھو میں بھی تو بھول جایا کرتا ہوں, گھبرانا نہیں. مگر اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو ایسی وحی نازل ہوتی ہے جو ان مقامات پر بھولنے نہیں دیتی جن مقامات پر یاد رکھنا ضروری ہے. اور یہ فرق ہے ایک عام بشر میں اور ایک وحی یافتہ بشر میں. حضرت فرماتے ہیں کہ تم بھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ذمہ ہے تم زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو. ہم ذمہ دار ہیں کہ جو کلام تم پر اتارا جا رہا ہے تم اس کو یاد رکھو گے. اور ہم دوسری جگہ فرماتا ہے ہم یاد رکھنے کے لیے تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے. بس کوئی ایک مقام بھی جہاں بشری کمزوری کے نتیجے میں صاحب وحی نبی بھول سکتا تھا وہاں بشریت اس کے وحی کے تقاضوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دی گئی. اس لیے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید یہ بات بھول کر ہمیں کہہ دی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, وہ ایسا بشر نہیں ہے کہ خدا کے تعلق میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو اور بھول چوک اس کی ذمہ داریوں کی راہ میں حائل ہو جائے.
مگر عام امور دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو نہ صرف لوگوں جیسا بیان فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ ان کو بعض امور دنیا میں اپنے سے زیادہ جاننے والا بھی بیان کر دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کی انکساری کی انتہا ہے۔ ایک موقع پر صحیح مسلم میں روایت ہے کتاب الفضائل میں، فرمایا انتم عالم و بے امر دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملات میں تم زیادہ عالم ہو۔ اب ہے تو بہت بڑی داد جو دی گئی ہے، مگر دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ چند دن کا فائدہ ہی ہے نا جو اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ علم وہ جو دنیا کا بھی محافظ ہو جائے اور آخرت کا بھی محافظ ہو جائے۔ تو وہاں ان کو داد دے دی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل محروم ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں فکر نہ کرو، دنیا کے معاملات میں تم بہتر جانتے ہو۔ ایک موقع پر جبکہ کھجور کے پودوں کو نر مادے سے پودوں کو کی تولید کے لیے نر مادے سے مراد نر مادہ نہیں بلکہ نر مادہ جو نر پھول کے اوپر لگتا ہے وہ صفوف سا، میں اس لیے جھجکا ہوں کہ مادہ سے کہیں آپ غلط معنی نہ سمجھ جائیں۔ وہ صفوف جو نر کھجور کے سٹیمنز پر پیدا ہوتا ہے، اس کو مادہ سراہی کے اوپر منتقل کیا جا رہا تھا، شاخیں توڑ کر نر درختوں سے مادہ درختوں کے اوپر صحابہ چھڑک رہے تھے، کیونکہ کھجور کے درخت کو برابر کرنے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے لازم ہے کہ نر صفوف مادہ رحم کے اوپر چھڑکا جائے، اس کے بغیر وہ برابر نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، میں کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، اور اسی طرح چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو منع کر دیا تھا، یہ تو سارے کھجور ضائع ہو گئے، ان میں تو پھل ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دین کا رسول ہوں، دنیا کا رسول تو نہیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے علوم دینیہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے، علوم دنیا سکھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک دفعہ کہ یہ بھی انکساری تھی، کیونکہ علوم دنیا بھی ہم نے حضور سے ہی سیکھے۔ روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، مسواک کرنا، صفائی بدن کی، صحت کی احتیاطیں، کس چیز کو استعمال کرنا ہے صفائی کے لیے، کس کو نہیں کرنا، کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، کتنا پیٹ خالی رکھنا ہے، کون سے امور دنیا ہیں جن پر آپ نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ تجارت کے راز ہمیں سکھائے، تجارت کی ترقی کے گر بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں قوموں کی تجارتیں ترقی کرتی ہیں، کون سی بدخلقیاں ہیں جو تجارتوں کو بھی ہلاک کر دیا کرتی ہیں، کون سے امور دنیا ہیں جو آپ نے نام بتلائے ہوں۔ مگر انکسار کا یہ عالم ہے۔ ان کو فرمایا میں تو دین کی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا کے کاموں میں تم زیادہ جانتے ہو۔ عورتیں بعض دفعہ محمد رسول اللہ کی محبت کے گیت گایا کرتی تھیں۔ بخاری کتاب المغازی میں ذکر ہے کہ ایک موقع پر عورتوں نے نغمہ گاتے ہوئے عرض کیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہم میں تو ایک ایسا رسول ہے جو جانتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات مت کہو، ایسی تعریف مت کرو جو خلاف واقعہ ہو، اور اپنی تعریف میں آپ کسی کو مبالغے کی اجازت نہیں دی، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی مراد یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کو غیر کی خبریں دی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا تھا کہ ذاتی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم یعنی کل کا علم رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کی اصلاح کیے بغیر بات کو وہیں لٹکا نہیں رہنے دیا۔ اور کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں ہے